ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم غلط کو غلط کہیں گے، صحیح کو صحیح کہیں گے۔ عمران خان صاحب گرفتار ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، انہیں سیاسی بنیادوں پر گرفتار کیا ہے۔ اگر سیاسی بنیادوں پر گرفتار نہیں کیا گیا ہے تو مذاکرات کس بات پہ ہو رہے ہیں اور ڈیل کس چیز پر ہو رہی ہے؟ پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اس سے ملو اور اس سے نہ ملو؟ تو اس کا مطلب ہے کہ سیاسی بنیادوں پہ گرفتار ہے نا، تو نہیں ہونا چاہیے، کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم یہ بات کہتے ہیں، لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی نے 35 سال تک لوٹ مار کی ہے تو اس کو 35 سال کا حساب دینا پڑے گا۔ جس نے 3.5 سال اگر عوام کے خلاف کوئی کام کیا ہے تو 3.5 سال کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ کسی کو اچھا لگے یا برا۔ 8 فروری قومی تاریخ کا ایک بدترین دن ہے جس میں دھاندلی کے سارے پچھلے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ دھاندلی 2018 میں بھی ہوئی تھی، اس میں RTS بٹھایا گیا تھا، اس حقیقت کو سب کو تسلیم کرنا چاہیے۔ لیکن جو کچھ 8 فروری 2024 کو ہوا ہے وہ تو دھاندلا اور اس سے بھی کوئی نیکسٹ لیول کی چیز ہے۔ اور اس میں بھی یہ ہوا کہ سارا پروسیس ہونے کے بعد صرف نمبرز بدل کے فارم 47 کی بنیاد پر حکومت دے دی گئی ہے۔ 8 فروری کے دن ہم یوم احتجاج بھی انشاءاللہ منائیں گے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ PTI بھی اس موقف کا اعادہ کرے کہ وہ فارم 45 کی بنیاد پر نتائج حاصل کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن بھی بنے اور اسی پر اسٹینڈ کرے۔ لیکن PTI میں 2 رائے پائی جاتی ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نیا الیکشن ہونا چاہیے۔ جب وہ نئے الیکشن کی بات کرتے ہیں تو آپ اپنے پچھلے موقف سے ایک طرح کی دستبرداری ہوتی ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ ابھی تو 1 سال ہوا ہے، کیوں نیا الیکشن ہو؟ اگر ان حالات میں نیا الیکشن ہوگا تو اب کیا ہوگا؟ لہذا پہلے تو یہ فکس ہونا چاہیے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور فارم 47 کی بنیاد پر یہ پارلیمنٹ کی میجورٹی بیٹھی ہوئی ہے۔ نواز شریف صاحب سمیت تمام جتنے بڑے بڑے جو غادری ہیں سب جعلی طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کراچی سے تو وہ زیادتی ہوئی ہے کہ 2,500 لینے والے کو 1 لاکھ ووٹ دے دیے، 5,000 لینے والے کو 1.25 لاکھ ووٹ دے دیے۔ MQM جس کو پورے کراچی حیدرآباد سے ملا کر 1 لاکھ ووٹ بھی نہیں پڑا، اس کو 22 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں اس وقت ان کی۔ کراچی میں 22 قومی اسمبلی کی سیٹیں بنتی ہیں، 15 MQM کو دے دیں، باقی 7 رہ گئی تھیں وہ پیپلز پارٹی کو دے دیں۔ تو یہ جو بندر بانٹ ہوئی ہے، بلوچستان میں تو سب کے ریٹ طے ہو گئے، اس میں سے جو اچھا ریٹ ملا اس میں اس کو جتا دیا گیا، اور ماشاءاللہ اس میں سبھی شامل ہیں جنہوں نے کچھ بات بھی کی ہے الیکشن کے خلاف، ان کو بھی نوازا گیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دھاندلا ہوا ہے اس پر تمام جماعتوں کو کم از کم جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے ان کو اس پر یہ واضح موقف رکھنا چاہیے کہ نئے الیکشن کی ہم ابھی بات نہیں کریں گے، فارم 45 کی بنیاد پر غیر جانبدار جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو ایک سیٹ کا تجزیہ کرے، جس کے پاس فارم 45 موجود ہیں وہ اوتھینٹک ڈاکومنٹ ہے، اس کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں۔ یہ فیصلہ ہو جائے گا تو پھر نئے الیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، فائدہ تو PTI کو ہوگا۔ تو PTI اس پر اسٹینڈ کیوں نہیں کر رہی میں نہیں سمجھ رہا، اور اس لیے کہ ان کے ہاں بھی ایک بڑی تقسیم موجود ہے۔ لیکن بہرحال کامن ایشوز کے اوپر ہم ایک مشترکہ موقف رکھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو دھاندلی ہوئی ہے یا دھاندلا ہوا ہے اس کا تدارک یہی ہو سکتا ہے کہ فارم 45 کی بنیاد پر حکومت بنے۔